بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین۔ حضرات گرامی قدر، اس سے پہلے بھی اسی آیت کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔ یقیناً آپ حضرات یہ لگاتار اس ایک آیت پر گفتگو سے اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس آیہ مبارکہ کو مختلف انداز سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزائی حضرات جتنے بھی ہیں وہ اسی آیت کی بنیاد کے اوپر اپنی جھوٹی نبوت کی عمارت کھڑی کرتے ہیں، لہذا ہدایت تک پہنچنے کے لیے اور ہدایت تک یقین حاصل کرنے کے لیے ان آیات کا سمجھنا اور ان کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آنے والے حالات اور وقت کا چیلنج ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، بالخصوص جماعت خدا میں اہل سنت کے اراکین و محبین کو ہدایت کی اس روشنی سے آگاہ کریں، تاکہ اگر کوئی زندگی کے اندر کسی اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو تو کم از کم ہمارے بچوں کے پاس مضبوط دلائل موجود ہونے چاہیے تاکہ ان کو کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ تو اس سے پہلے بھی اسی آیہ مبارکہ کی مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ آج میں اس آیہ مبارکہ کے 4 نکات مزید آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں چند باتیں، گفتگو، یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی جو ہے نا کتاب میں، تفسیر میں ان کو اس سے پہلے ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ دوستو، ہم آیہ مبارکوں کے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ان کا یہ قول ہے، یعنی یہودیوں کا یہ قول جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس کفری عقیدے کو لیے ہوئے ہیں اور اس کفری عقیدے پر ہیں کہ ان کا کفری عقیدہ کیا ہے؟ ان کا یہ قول ہے کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ اس میں جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے شجرہ نسب کے ساتھ متعارف کروایا ہے۔ اللہ رب العزت کی اس بیان ارشاد مبارک کو اور اس بیان کردہ آیت مبارکہ پر غور و فکر کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے، کیونکہ آنے والے دور کے اندر ہماری اولادوں کو اور ہمارے بچوں کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں ایک بہت بڑا چیلنج مرزائیت کا چیلنج ہے، قادیانیت کا چیلنج ہے، اور اس کے لیے چونکہ ان کے پاس وہ لوگ بھی ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو ہی استعمال کرتے ہیں اور انہی میں سے وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، لیکن وہ دلائل
جن آیات سے دیتے ہیں ان آیات کے اندر بھی ان کی باتوں کا رد موجود ہوتا ہے. لیکن یہ کہ چونکہ ہمارے ہاں علماء کی اکثریت جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے ماحول میں نہیں جاتی ہے، بلکہ وہ ایک مروجہ خطبات کی طرف آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ایک تعلیم و تربیت کا جو ماحول ہے وہ نہیں بن پاتا ہے، حالانکہ اس چیز کی اشد ضرورت ہے. بہرحال ہم نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، ہر شخص نے اپنا اپنا فرض ادا کرنا ہے اور دنیا سے چلا جانا ہے، اور اپنے آپ کو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کم از کم یہ کہنے کے قابل بنانے کی کوشش میں ہے کہ ہم نے اپنے دوستوں تک، اپنی اولادوں تک، اپنے جہاں تک ہمارا اثر تھا ان تک ہم نے اپنی بات کو پہنچایا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. اس آئے مبارکہ میں 3-4 نکات اور کتابی باتیں نہیں ہیں، لہٰذا ان کو غور و فکر سے سنیں اور کوشش کریں کہ ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیں. ان میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا پورا شجرہ نسب بیان کیا ہے کہ یہاں پر اگر حضرت مسیح کا صرف مسیح کہہ دیا جاتا ہے اور ان کا ذکر یہ کر دیا جاتا ہے کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، تو جو ہے یہاں پر ایک شبہ پیش ہو سکتا تھا، درپیش ہو سکتا تھا کہ مسیح کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا ہے، یا اگر وہ کہہ دیتے کہ انا قتلنا عیسیٰ تو یہاں شبہ یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کوئی بھی شخص عیسیٰ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کس عیسیٰ کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ نے ان تمام شبہات کے ازالے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کو بھی بیان کیا ہے. تو ساری حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے نسب کا بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور جب نسب بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ شخص جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اسپیسیفک شخص ہو جاتا ہے، اس کے اندر عمومیت کا پہلو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ایک مخصوص شخص جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے وہی مراد دی جا سکتی ہے. اب یہاں پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے، تو یہاں پر اس کے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کسی اور شخص کے بارے میں یا کسی اور شخصیت کے بارے میں یا کسی اور ذات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی اس سے مراد کوئی اور بھی شخص ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک اسپیسیفک، ایک مخصوص شخصیت، ایک ایسی ذات کے بارے میں جس کے نسب کو بیان کر دیا گیا ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے. اب اگر یہاں پر آ جائے کہ یہ تو عیسیٰ اور تھے جن کے متعلق جو ہے نا وہ ان کے قتل کرنے کے ارادے کا انہوں نے ذکر کیا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا ہے، آلریڈی اس کو اپنی اس آیت کے اندر اس نقطے کو ظاہر کر دیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے وہی ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور وہ بن باپ کے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے متعلق جو شبہ ڈالتے ہیں، یعنی کہ عیسائی بھی اور جو ہے نا دیگر ایسے بھی لوگ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں در حقیقت یوسف نجار کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کہ جو یہودی ہیں وہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ چونکہ غیر نکاح کیے بغیر یوسف نجار
نعوذ باللہ من ذالک ان کے خاوند تھے. حالانکہ اللہ رب العزت کی اس آیت میں اس بات کی تردید ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی مرد والد ہوتا تو اللہ رب العزت ان کے والد کی طرف نسبت کرتے، لیکن ان کی والدہ کی طرف نسبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے اور ایک اللہ رب العزت کے حکم سے ہے اور اللہ رب العزت کے کلمہ سے ہے اور اللہ رب العزت کے طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بشارت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وجود میں آئے اور آپ علیہ السلام کی ذات اس دنیا میں تشریف لائی. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو جسم اور روح کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم کا ذکر ہے اور عیسیٰ ابن مریم ایک زندہ. یہاں پر ایک شبہ ڈالتے ہیں مرزائی حضرات، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ ابن مریم سے مراد ان کی ذات، ان کی شخصیت ہے، یعنی کہ انہوں نے ان کی شخصیت کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور جبکہ ان کے جسم کو انہوں نے قتل کر دیا، یعنی کہ ان کے جسم کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے بلکہ ان کی ذات کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے. وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کے نام کے ذکر سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے مراد وہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو جسم اور روح کا مجموعہ ہے، یعنی جسم اور روح کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں.